السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ایک میرے بھائی نے ایک سوال پوچھا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، میں نے یہ لوگوں کے سوال جواب کے بارے میں بتایا تھا کہ کوئی بھی مجھ سے کچھ بھی سوال کمنٹ کے ذریعے معلوم کر سکتا ہے، اگر میرے پاس کا جواب ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بتاؤں گا۔ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر طیبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر طیبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ چھوٹے سے بچے نے یہ سوال قائم کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا جواب دوں گا۔ اور بھی ہمارے دو بھائیوں نے سوال معلوم کیے، انشاءاللہ تعالیٰ ضرور بتاؤں گا، اور بتاؤں گا اس پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم کو اور پوچھنے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ جو میرے بھائی نے جس نے پوچھا ہے کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر طیبہ کیوں کہا جاتا ہے، میں نے اپنے مطالعے کے اعتبار سے جہاں تک میں نے پڑھا ہے، میرا علم ہے، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر طیبہ کہا جاتا ہو ایسا کہیں میں نے نہیں پڑھا۔ میری نظر سے ایسی کوئی روایت میں کسی کتاب میں ایسی عبارت نہیں گزری جس میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر طیبہ کہا جاتا ہو، کہیں نہیں پڑھا۔ البتہ دو صحابی ہیں جن کے نام کے ساتھ لفظ امیر تو پڑھا ہے، دو صحابی ہیں جن کے ساتھ لفظ امیر تو میں نے پڑھا ہے۔ ایک صحابی جو ہیں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ امیر کا لفظ میرے دو لوگوں کے بارے میں پڑھا ہے، اس کے سوا میں نے امیر طیبہ کا لفظ امیر حمزہ کے بارے میں کہیں نہیں پڑھا ہے۔ اگر ہو کہیں کسی کتاب میں تو کمنٹ کے ذریعے مجھے اس کتاب کا حوالہ ضرور دیجیے گا۔ امیر کا لفظ سردار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ جنگوں میں امیر بنایا گیا ہو، جس کی وجہ سے ان کو امیر کے نام کے ساتھ لفظ جڑ گیا، یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ امیر کا لفظ سردار کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو ہے، یہ ممکن ہے کہ امیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ جنگوں میں امیر بنایا گیا ہو، جس کی وجہ سے ان کے نام کے ساتھ لفظ امیر آتا ہے، تو ممکن ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کے بارے میں کوئی روایت گزری ہو تو مجھے بھی ضرور آگاہ فرمائیں۔ اور یہ ہمارے بھائی نے کمنٹ کیا ہے کہ کیا عورتیں لال رنگ کا لباس پہن سکتی ہیں؟ یہ بڑا پیارا سوال ہے، ہماری ماں بہنوں نے بھی اس کو غور سے سنے کہ وہ لکھتے ہیں کہ کیا عورت لال رنگ کا لباس پہن سکتی ہے؟ کیوں نہیں پہن سکتی؟ ضرور پہن سکتی ہے۔ جی ہاں، عورت لال رنگ کا لباس پہن سکتی ہے، اس کے کوئی حرج نہیں ہے۔ مرد کو بھی لال لباس پہننا جائز ہے، عورت تو عورت، مرد بھی لال لباس پہن سکتا ہے، اس کے لیے بلا کراہیت لال رنگ کا لباس پہننا جائز ہے، جبکہ وہ شوق رنگ والا نہ ہو اور نہ ہی اسے زعفران یا کتم سے رنگا گیا ہو۔ اگر عرف عام میں لال لباس معروف نہیں ہے تو بچنا زیادہ اولا ہے۔ اگر عرف عام میں، یا سمجھ لیجیے ہمارے گاؤں میں لال لباس، کوئی بھی لال لباس مرد نہیں پہنتا ہے، ہمارے شہر میں، ہمارے گاؤں میں، اور کوئی پہنے ہوا آ جائے تو اس کو بڑا مایوس سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، تو اس سے تو ایسی جگہوں پر لال لباس کو نہ پہننا ہی اولا ہے۔ سفید لباس زیادہ بہتر ہے، تمام لباسوں کا سردار ہے، میرے نبی نے اس کو پسند بھی فرمایا ہے۔ اور باقی پہننے کی رہی بات، تو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، پہنا جا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز رنگ کے احرام میں طواف کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سبز رنگ کے احرام میں طواف فرمایا۔ اب اگر کوئی شخص اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی نیت سے عرف عام سے ہٹ کر سبز رنگ کے احرام میں طواف کرے گا
تو لوگ اس سے برا کہیں گے. ممکن ہے کہ وہاں کے نمائندے انہیں حراست میں لے لیں گے. اگر کسی عالم دین سے بھی اس مسئلے کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ اس نے عرف عام سے ہٹ کر عمل کیا ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سبز رنگ کا احرام باندھ کر طواف کیا تھا خانہ کعبہ کا، اگر آج اس وقت کوئی سبز رنگ کا احرام باندھ لے تو وہاں کے نمائندے اس کو حراست میں لے لیں گے، اور عرف عام وہاں کے لوگ بھی یہ کہیں گے اس نے غلط کیا کیونکہ یہاں اس کا رواج نہیں ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اسی طریقے سے لال رنگ کا لباس پہننا کوئی گناہ نہیں ہے، پہن سکتا ہے، مگر عرف عام اگر اس کو غلط سمجھتی ہے تو نہ پہننا زیادہ اولا ہے. اور ایک اور سوال ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ان کا سوال ہے کہ عورت کے چہرے پر اگر اگنے والے بالوں کا حکم کیا ہے؟ عورت کے چہرے پر اگر بال اگ جائیں جس طریقے سے مردوں کی، جیسے ہماری تمہاری داڑھیوں کے بال نکلتے ہیں، ایسے اگر کچھ عورتوں کے اتنے تو نہیں نکلتے ہیں، اگر عورتوں کے داڑھی کی جگہ پر کچھ بال نکل آئے داڑھی کی طرح تو ان بالوں کا کیا حکم ہے؟ عورت ان بالوں کو رکھ سکتی ہے یا اس کو مڈوا سکتی ہے؟ بہت اچھی بات. اللہ تعالیٰ جس نے پوچھا ہے اس کی عمر دراز فرمائے. بہت ہی اچھا سوال انہوں میرے بھائی نے کیا ہے، تو اس کا جواب بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں بہتر ہی دینا چاہوں گا. عورت کے چہرے پر آنے والے بالوں کو مونڈ دینا مستحب ہے. کسی بھی عورت کے چہرے پر اگر بال اگ جائیں تو ان کو مونڈ دینا یہ مستحب ہے، لیکن یہ کم مستحب ہے اگر شوہر کہتا ہے کہ اسے مونڈ دو تو اب اسے مونڈنا واجب ہو جائے گا. عورت کے چہرے پر اگر بال اگ جائیں تو ان کو مونڈنا مستحب ہے، اور ان کو مونڈنا ختم کرنا یہ واجب بھی ہے. یہ واجب کب ہے؟ جب شوہر اپنی بیوی سے کہے کہ تیرے چہرے پر جو بال اگے ہیں ان کو مونڈ دو، ختم کر دو، تب اب اس پر شوہر کا حکم ماننا لازم ہوگا، اس کو داڑھی کے بال ختم کرنا اس پر واجب ہے. اگر نہیں مونڈے گی تو گنہگار ہوگی، کیونکہ بیوی پر شوہر کی فرما برداری واجب ہوتی ہے. اگر آج یہ فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، آج یہ اتنا پرفتن دور ہے کہ عورتیں ہماری ماں بہنیں جانتی نہیں ہیں کہ شوہر کی فرما برداری ہوتی ہی کیا ہے. لیکن میرا جہاں تک کہنا ہے کہ اپنے شوہر کی ہر جائز بات کو بیویوں کو ماننا چاہیے، کیونکہ اگر شوہر ناراض ہو گیا تو سمجھو تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی. اگر شوہر نہیں چاہتا کہ تم بال رکھو، منع کر رہا ہے داڑھی کے بال مونڈ دو حکم دے رہا ہے، تو مستحب تو تھا بغیر کہے. اگر شوہر نے کہہ دیا مونڈنے، اب واجب ہو گیا. اگر اب ان کا حکم نہیں مانو گی تو گنہگار ہوگی، کیونکہ اپنے شوہر کی یہ نافرمانی ہو جائے گی، اور شوہر کی نافرمانی کرنا یہ گناہ ہے، شوہر کا حکم ماننا یہ واجب ہے. تو میرے بھائیوں، بڑا پیارے پیارے سوال جن لوگوں نے کیے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے اور میرے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے. رب کی بارگاہ میں دعا، پروردگار ہم سب کو سچائیت کے راستے پر اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور میرے گزارش یہ بھی ہے کہ اگر ہم سے جڑنے کے لیے، ہم سے سوال معلوم کرنے کے لیے آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ کے دوارا معلوم کیجئے. میں نے کمنٹ باکس کو چھپا کر رکھا ہے، مگر سب کے کمنٹ کو میں پڑھتا ہوں، اور پڑھنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. اور جو بھائی کہیں گے کہ کمنٹ میں کہ ہمارا نام لے کے بتائیے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا نام بھی بیان کیا جائے گا. اللہ ہم سب کو حق کی توفیق عطا فرمائے.